الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، ایک مقدس مہینہ، محترم مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کو ہم لوگ ذی الحجہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ذی الحجہ حج والا مہینہ، حجہ حج، ذو الحجہ حج والا مہینہ، چونکہ اس مہینے میں حج جیسی عظیم الشان عبادت انجام دی جاتی ہے، تو اس لیے اس مہینے کا نام ذو الحجہ رکھا گیا. یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو چاند دیکھنے سے پہلے وہ حضرات جن کی قربانی کی نیت ہے، ارادہ ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے جسم کے زائد بال، سر کے بال، مونچھ، بغل کے زیر ناف، ان کے بال کو نہ کاٹیں. اسی طرح اپنے ہاتھ پیر کی انگلیوں کو نہ تراشیں. کب تک؟ 10 ذی الحجہ. جب اپنی قربانی ہو جائے تو اس کے بعد ان کاموں سے فارغ ہوا جائے. ایک مستحب عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرض اور واجب ہوں، نہ کرنے والا گنہگار شمار کیا جائے، ایسی بات نہیں ہے. بس ایک مستحب عمل ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے قربانی دینے والے خاص طور پر اس عمل کو کر لینا چاہیے. دوسرا کام فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 رات ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں. اللہ نے سورہ فجر کے اندر چند چیزوں کی قسم کھا کر قیامت کے بارے میں بات پیش کی ہے. انہی چیزوں میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کا بیان ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 10 رات ذی الحجہ کی ابتدائی شروع کی 10 راتیں ہیں. بخاری شریف اور دوسری حدیثوں میں یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو بھی کام نیک کیا جاتا ہے، اللہ کو بے حد پسند ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ہے. اور دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب، یہ جو 9 دن 10 ذی الحجہ کا روزہ تو جائز نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. تو 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک
عرفے کا دن تک روزہ رکھنا، بتایا کہ ایک روزہ 1 سال کے برابر رکھنے کا ثواب ملے گا، اور عرفے کے دن کا روزہ 1 سال اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں۔ جہاں نیکیوں کے کرنے کا حکم ہے، نیکیوں والا یہ مہینہ ہے، اسی طرح ہر بندے مومن کو ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نہ چھوٹا گناہ ہو نہ بڑا گناہ ہو، گناہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ آگ کی چنگاری چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، وہ نقصان کر کے ہی رہے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آگ کی چھوٹی سی چنگاری ہے وہ کسی کو نقصان نہیں کرے گی۔ چنگاری تو چنگاری ہے، کپڑے میں پڑ جائے تو سوراخ ہو جائے کم از کم۔ اس طریقے سے ہر گناہ ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک اہم عبادت قربانی کی ہے۔ اللہ نے جس کو مال دے رکھا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو اسی پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ قربانی ایک عظیم الشان یادگار ہے حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسماعیل علیہم السلام کی، کہ باپ بیٹے نے جو اللہ کے دربار میں قربانی پیش کی ہے اسی کی یادگار ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ عبادت سر انجام دی جائے گی، اور اس کا خلاصہ صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کو ملیامیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کا نام اصل میں قربانی ہے۔ جانور ذبح کرنے کا نام قربانی اصل میں نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ان جانوروں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو اگر مطلوب ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے، تمہارا اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ بہرحال جن کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا ہے وہ ضرور اس عبادت کو انجام دیں۔ قربانی سے متعلق مختلف کتابیں ہیں، مختلف پمفلٹس ہیں، اور اس کے مسائل مختلف ہیں۔ ابھی آپ کی خدمت میں مختصراً قربانی سے متعلق چند ضروری مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جانور قربان کیا جائے تو جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں میں سے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان کا شمار کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو قربانی کرنے کی طاقت ہے، وسعت ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ سہولت ہونے کے باوجود جو قربانی کی عبادت نہ کریں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں، یعنی وہ ہمارے سے تعلق نہ رکھیں، اس کا عمل اسلام اور مسلمانوں جیسا عمل نہیں ہے، اس کو ہمارے نزدیک آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جملے ایسے ہیں جو ناراضگی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، نفرت کے طور پر، گویا کہ وہ ہم سے بیر رکھ رہا ہے، اسی لیے وہ ہمارے اس قول اور عمل پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے سہولت دی ہے
تو ضرور اس قربانی کو انجام دینا چاہیے، حیلے بہانے کر کے کسی طرح سے اس سے بچنے چھوٹنے کی کوشش کرنا اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ اب کس پر قربانی واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس اگر خالص سونا ہے، چاندی پیسہ کچھ نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے زیورات کی شکل میں۔ فرمایا 87 گرام 480 ملی گرام، 80 پر 7 گرام اور 480 ملی گرام اتنے وزن کا یا اس سے زیادہ کسی کے پاس سونا ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 612 گرام 360 ملی گرام اتنا یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس نہ اتنا سونا ہے نہ اتنی چاندی ہے، 80 پر 7 گرام سونا بھی نہیں، مثال کے طور پر 50 گرام ہے، اور 612 گرام چاندی نہیں، مثال کے طور پر 100 گرام چاندی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چاندی اور سونے کو پیسہ بنا لیا جائے۔ پھر دیکھیں 612 گرام چاندی کی کتنی قیمت، مثال کے طور پر اگر 50-60 روپے 1 گرام اگر ہم رکھیں گے تو شاید 30-35-40 ہزار کے قریب 612 گرام چاندی کی قیمت بیٹھے گی۔ اگر اتنی قیمت کی مالیت ہمارے پاس ہے سونا چاندی کی شکل میں تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس تجارت کا سامان ہے، پلاٹیں ہیں، خرید و فروخت کے لیے مختلف چیزیں ہیں کاروبار کے، تو وہ اپنے مقامی علماء سے رابطہ کر کے کہ ان کے اوپر ان کے پاس اتنا مال ہے کہ قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں ہے، ضرور اپنے مقامی علماء سے رابطہ کر کے اس عبادت کو خوشی خوشی انجام دینے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی نابالغ ہے اور اس کے پاس چاہے جتنا بھی پراپرٹی کیوں نہ ہو، نابالغ ہے، وراثت میں اس کے ماں باپ کی وراثت سے اس کو ملا ہے اور وہ نصاب سے بڑھ کر ہے، لیکن نابالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، اور نابالغ کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچوں کی طرف سے تم قربانی دو، جیسے صدقہ فطر کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے، قربانی کا مسئلہ الگ ہے۔ قربانی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ بیوی کی طرف سے اگر شوہر قربانی کر دے تو قربانی ادا ہو جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے شوہر ہی قربانی دیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس زیورات ہونے کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن اب وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو شوہر کے ذمے دے دیتی ہے کہ تم قربانی کرو۔ تو جہاں شوہر صاحب نصاب ہے یا اس کے پاس سہولت ہے تو وہ آسانی سے بیوی کی طرف سے بھی قربانی انجام دے دیتا ہے، لیکن اگر شوہر کے پاس بھی انتظام نہ ہو تب کیا کیا جائے؟ تو مرد عورت سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، عورت اپنے زیورات میں سے کوئی زیور بیچے اور قربانی کی عبادت انجام دیں، بس خواتین اپنے زیورات کو کسی طرح سے بیچنے فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں اور شوہر کے پاس انتظام نہیں رہتا ہے، تو پھر قربانی جیسی اہم عبادت ان کے ذمے رہ جاتی ہے، جو اگر ایسے ہی ہو گیا اور اس نے ادا نہیں کیا اور وقت گزر گیا، موت آ گئی تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔
اگر کسی کے پاس مال ہے لیکن قرضہ بہت ہے تو کہا کہ جتنا مال ہے اس میں سے قرضہ کو لیس کروں اور باقی جو مال بچ رہا ہے وہ نصاب کے بقدر ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر نصاب کے بقدر نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے، عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی بچپن میں میرا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا مجھ پر قربانی واجب ہے؟ یعنی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلے عقیقہ دو پھر اس کے بعد قربانی کرو، تو یاد رکھ لے میرے دوستو بزرگوں، عقیقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو تب بھی اگر اس کے ذمے قربانی واجب ہو چکی ہے تو قربانی دینا ضروری ہے۔ عقیقہ نہ دینے کی وجہ سے قربانی کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قربانی میں کون سے جانور پہ ذبح کیا جائے؟ چھوٹے جانوروں میں بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ جانوروں کے نام ہیں۔ ہمارے یہاں سب کو ایک ہی نام سے ہم یاد کرتے ہیں، بکرا اور بکری۔ بھیڑ، دمبا بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ان کی 1 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے کم کا جانور قربانی کے لیے ادا نہیں ہوگا۔ بیل، بھینس، اس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے ملک، ہمارے صوبے کے اندر حالات سازگار ہیں۔ اللہ تعالی امن عافیت باقی رکھے، اور باقی جگہ جہاں امن نہیں، حالات ناسازگار ہیں، اللہ وہاں بھی جلد حالات کو سازگار بنائے۔ اس لیے بڑے جانوروں کی قربانی کے کرنے والے حضرات پورے طور پر احتیاط برتیں۔ اس کی ویڈیوگرافی، تصویر کشی ذبح کرتے وقت کی، یا اس کو ہانگ کر لے جانے کی، چارہ کھلانے کے وقت کی، آج کے حالات میں ہمارے لیے کہیں اللہ نہ کرے نقصان کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ خاص طور پر چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون کثرت سے ہے، تو ان کو بار بار تاکید کریں کہ جو بڑے جانور ہیں ان کی ویڈیوگرافی، تصویر کشی کر کے سوشل میڈیا پر ڈال کر اپنا اور ملت کا ہرگز نقصان نہ کریں۔ تو بیل، بھینس اگر ہے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے کم گائے، بیل، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اونٹ اگر اونٹنی ہے تو پھر اس کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے کم اونٹ والے جانور، اونٹ کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ عام طور پر گائے کو جو 2 سال، بیل کو جو 2 سال بتایا جاتا ہے، تو 2 سال میں 2 دانت عام طور پر نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی جانور کا دانت ابھی نہیں نکلا ہے لیکن جانور پالنے والا اور جانور کے سلسلے میں تجربہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کی 2 سال ہو چکے ہیں، تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یعنی 2 سال پورا ہو جانے کے بعد دانت نہ نکلا ہو تب بھی، چونکہ اصل 2 سال کا ہونا ہے، دانت نکلنا ایک ظاہری علامت ہے۔ بعض دفعہ جانور حاملہ ہوتا ہے، گائے ہیں اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بکری ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اب اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر قریب دنوں میں بچہ دینے کا وقت ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی مکروہ ہے، نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر اور لمبا فاصلہ ہے، وقت ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کن جانوروں کی قربانی درست نہیں اور کن جانوروں کی قربانی درست ہے؟ اگر پیدائشی طور پر کسی جانور کا سینگ نہ ہو
بچپن ہی سے سینگ نہیں نکلا ہے، یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہے، یعنی اندر سے نہیں ٹوٹا ہے، بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پیدائشی سینگ نہیں ہے یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جڑ سے نکل گیا ہوں، جڑ سے اگر ٹوٹ گیا ہے اور جس کا اثر دماغ پر پہنچ گیا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دونوں کان پیدائشی طور پر نہ ہوں، یا ایک ہی کان ہوں، یا ایک کان یا دونوں کان مکمل کٹ گئے ہوں، یہ سب مسائل ہیں۔ لوگ آخر مومنٹ میں فوٹو پکڑ پکڑ کر بھیجتے ہیں کہ حضرت بتائیے یہ جانور جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو جانور خریدنے سے پہلے موٹے موٹے مسائل ہم معلوم کر لیں۔ میں نے آج اسی لیے اس عنوان کو اٹھایا ہے کہ تاکہ ایک ہفتہ ہمارے سامنے ہے تو خریدنے والے ان مسائل کو سامنے رکھ کر اپنا جانور، اچھا جانور خریدیں۔ پیدائشی طور پر کان نہ ہو، یا ایک ہی کان ہو، یا ایک یا دونوں کان مکمل کٹ گئے ہوں تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی دم یا کان تہائی حصے سے یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہے، 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں 3 حصے سے کم کٹی ہوئی ہے، تھوڑا سا، جیسے کہ عام طور پر بیل وغیرہ پالنے والے وہ کمبل ڈالتے ہیں تو اسے نکالتے وقت اسے کچھ چھید کر دیتے، وہ تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے، تھوڑا سا کٹ جاتا ہے اور دم بھی تھوڑی سی کٹی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی ناک کٹ گئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور جس جانور کے گائے ہیں تو دونوں تھن اور بکری کا ایک تھن خراب ہو گیا ہے، اس سے دودھ نہیں نکل رہا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جو جانور اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، یا کانا ہے، ایک آنکھ برابر نظر آ رہی ہے، ایک آنکھ نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایک جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ بکرا بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے ہے، اور بڑا جانور گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اگر قربانی کے جانور میں 7 حصوں میں سے 1-2 حصہ اگر کوئی عقیقے کے طور پر شریک ہونا چاہے، گنجائش ہے، عقیقے کے طور پر بھی شریک ہوا جا سکتا ہے، اور وہ عقیقے کا گوشت قربانی کے گوشت کی طرح ہے، خود کھا سکتے ہیں، ماں باپ کھا سکتے ہیں، مالدار کھا سکتے ہیں، غریب کھا سکتے ہیں، سب کو دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال، اس کھال کو اپنے پرسنل یوز میں لانے کی اجازت، اس کو جو ہے ٹیننگ کر کے ہم نے مسلح بنا لیا، پانی کا مشکیزہ بنا لیا، خود یوز کرنے کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو فروخت کرتے ہیں تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے بلکہ غریب کو دینا ضروری ہے۔ اور قربانی کی کھال مسجد کو دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کی کھال مسجد کو دیں گے تو اس کا مصرف نہیں ہے۔ ہاں مدرسہ جہاں کھاتے پیتے طلبہ ہوں تو وہاں پر دینے کا دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، کہ ایک تو ہم نے مدرسے کے لیے دیا اور دوبارہ اس میں پڑھنے والوں کی ہم نے مدد کی تو اس کا دوہرا ثواب ملے گا۔ جو لوگ اجتماعی طور پر قربانی کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مسائل معلوم کر کے صحیح معنی میں قربانی کا نظم کریں۔ میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے جہاں جہاں نئی نئی اسکیم بنا کر لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن میں کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل مختلف ٹرسٹ والے، مختلف نوجوان اپنی اپنی ٹیم بنا کر اجتماعی قربانی کا انتظام کر رہے ہیں،
تو یاد رکھیں کہ اگر تھوڑا برابر کہیں غفلت ہو گئی تو سارے لوگوں کی قربانی ویسے ہی رہ جائے گی۔ اس لیے آپ کر رہے ہیں تو ہم منع نہیں کر رہے ہیں، آپ کیجئے، آپ کو اختیار ہے، لیکن صحیح اپنے قریب کے مقامی علماء سے مسائل معلوم کیجئے کہ اجتماعی قربانی میں کیا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، جانور کے کیا کیا مسائل ہیں، ان سب کو معلوم کر کے کریں۔ معاف کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اس کو ایک بزنس بنا لیا ہو، ایک جو ہے قربانی کی عبادت میں ہم نے اس کو تجارت کر لیا ہو، آئے دن نئے نئے نام سے لوگ کر رہے ہیں۔ میں سب پر ایسا کوئی شک اور گمان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بس ایک تنبیہ کر رہا ہوں کہ جو کرنے والے ہیں وہ صحیح معنی میں اس عبادت کو انجام دیں، ورنہ وہ خود بھی اللہ کے پاس پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ کوئی بھی حلال جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں، اس حلال جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام قرار دی گئی ہیں۔ ان کا کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا جائز نہیں۔ عام طور پر اس میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ وہ 7 چیزیں: نمبر 1، خون۔ کسی بھی حلال جانور کا خون کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کو نہ خود استعمال کر سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، سب ناجائز ہے۔ شرمگاہ، ہر جانور، حلال جانور کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، نر ہے تو نر کی اور مادہ ہے تو مادہ کی، دونوں شرمگاہ کا استعمال کھانا ناجائز ہے۔ نر کی شرمگاہ نمبر 2، نمبر 3 مادہ کی شرمگاہ، نمبر 4 کپورے، فوتے، خصیتین۔ بعض لوگ طاقت سمجھ کر اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف مکروہ ہے۔ مکروہ نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا استعمال صحیح نہیں۔ نمبر 4 غدود، پیٹھ کی ہڈی میں باریک ایک گھانٹ کی شکل میں ہوتی ہے۔ قصائی حضرات سے اس کو معلوم کریں، اور قصائی کو خود معلوم نہ ہو تو اس سلسلے میں مہارت رکھنے والے علماء سے معلوم کریں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ حلال نہیں، حرام ہے۔ کہیں جلدی کے چکر میں سب کو جو ہے مار کے ڈال دیا، حلال حرام کی تمیز نہیں، اور ایک لقمہ بھی حلال کی شکل میں، قربانی کی شکل میں حرام ہمارے پیٹ میں چلا گیا تو سب کیا کرایا بیکار ہو جائے گا۔ نمبر 6 مثانے، پیشاب کی تھیلی، ہر جانور کی پیشاب کی تھیلی یہ حرام ہے۔ نمبر 7 پتا، ہر جانور کے اندر پتا ہوتا ہے، وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ جانوروں کے سلسلے میں کچھ تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن، یعنی سمجھیے کہ کل ہفتہ نہیں، اس کے بعد والا ہفتہ عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، تو اس میں فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق بلند آواز سے مردوں کے لیے اور آہستہ آواز سے عورتوں کے لیے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قربانی والی عید عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں۔ ایک گزارش یہ ہے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حالات سب کے سامنے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر جو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مختلف عناوین سے، تو خاص طور پر اس وقت قربانی کے جانوروں میں جو بڑا جانور ہے اس کے سلسلے میں ہم نے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا اور سنا ہوگا کہ پڑوس صوبے میں کس طریقے سے پابندیاں ہیں۔ تو ہم آپ سے یہ درخواست پیش کر رہے ہیں، فی نفسی ہی ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہیں، تو کسی بھی صورت میں اس کی تصویر کشی یا اس کی ویڈیو
ویڈیوگرافی عام حالات میں ہی صحیح نہیں ہے اور ایسے نازک حالات میں تو اور سخت منع ہے کہ ہم بچوں سے بار بار تاکید کریں، نوجوانوں سے تاکید کریں کہ بالکل ان کی ویڈیوگرافی تصویر کشی کر کے کسی دشمن کو ہمارے خلاف بھڑکانے کا موقع فراہم نہ کریں۔ اور ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اس لیے جو حضرات اپنا جانور خرید کر اپنے گھروں کے آس پاس باندھ رہے ہیں وہ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں، ان کی جو غلاظتیں ہیں اس کو صحیح ٹھکانے پر لگائیں، ان کا چارہ اس کو کھلانے کے بعد جو بیکار ہو جاتا ہے وہ گلیوں میں ویسے ہی نہ چھوڑ دیں، بلکہ باقاعدہ 150 روپے ہم اپنا خرچ کر کے اس کی صفائی کریں، صاف ستھرا ہمارا محلہ ہو، گلی ہو، گھر ہو، کہیں کسی کو شکایت کرنے اور انگلی اٹھانے کی نوبت ہم آنے نہ دیں۔ یہ ہماری پوری امت مسلمہ سے درخواست ہے۔ اللہ تعالی امن عافیت نصیب فرمائیں، کسی طرح کے فتنے سے، سازش سے اور ہنگامے سے، فساد سے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔